جمہوریت پسند پاکستانیوں کو اپنے ملک کی جمہوری سیاسی جماعتوں سے ایک شکایت ضرور ہے کہ ان میں اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے جیسی کہ وہ پاکستان کے اندر خواہاں ہیں۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتوں میں فیصلے شخصی ہوتے ہیں اور وہاں پہ تعیناتیاں، اپوائنٹمنٹس اور دوسرے آفس بیئررز کا انتخاب بھی شخصی بنیاد پر ہوتا ہے جو عام طور پہ پارٹی سربراہ یا اس کے قریب کے چند لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سا عمل ہے جو کہ ہر طرف نظر آتا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کے عوام کو اس معاملے پہ بہت بڑی شکایت ہے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے مگر بہتر سمت میں بہت مضبوط قدم لگتا ہے۔ تحریک انصاف نے پارٹی کے اندر انتخابات کرائے ہیں، اس سے پہلے مضبوط رکن سازی کی گئی اور اس کے بعد حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کے اندر ہر سطح کا انتخابات کرائے ہیں۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان انتخابات میں تقریباً 70 لاکھ اس کے 1 کروڑ ممبران میں سے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ ایک طریقہ کار سے، جمہوری طریقہ کار سے انتخابات ہوئے ہیں اور عہدیداران کا فیصلہ ہوا ہے۔ آئندہ فیز میں بتایا گیا ہے کہ اسی ماہ کے دوران سندھ اور بلوچستان میں بھی اسی سطح کے انتخابات تحریک انصاف کرائے گی۔ اس تحریک انصاف کے انتخابات کی موجودہ سیاسی ماحول پہ اثرات پر ہم بات کریں گے۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے انتخابات کے لیے کیا اپنایا اور یہ کتنے جامع انتخابات تھے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر عارف علوی نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھوڑا بتائیے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سمجھائیے کہ یہ آپ کے یہاں جو انتخابات ہوئے ہیں کیا طریقہ کار تھا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، اب تو یہ مکمل بھی ہو گئے ہیں۔ یہ الیکٹورل پروسیس ہمارا اس طرح سے مکمل ہو رہا ہے کہ ہر ٹیئر پر پاکستان میں ہر سطح پر لوگوں کی ممبرشپ ہوئی۔ اس ممبرشپ نے یونین کاؤنسل کے لیے الیکٹ کیا لوگوں کو، تقریباً 13-14 آفس بیئررز نے۔ ان لوگوں نے جو یہ آفس بیئررز الیکٹ ہوئے، انہوں نے تعلقہ یا تحصیل کے عہدیداروں کو الیکٹ کیا۔ اس تحصیل کے عہدیداروں نے مل کر جناب ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں کو الیکٹ کیا اور ڈسٹرکٹ کے عہدیداروں نے مل کر ریجن کے عہدیداروں کو الیکٹ کیا۔ اس کے بعد جو صوبائی کونسل بنی، اس کے بعد صوبائی کونسل کی تشکیل میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ڈسٹرکٹ تک اور ریجن تک لوگ ہو گئے۔ اب جو صوبے کا سسٹم تھا تو صوبے کے اندر ہم نے ایک پروونشل اسمبلی کی طرح کی ایک پروونشل کونسل تشکیل دی۔ پروونشل کونسل میں تحصیل تعلقے کے بھی نمائندے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ کے بھی نمائندے ہیں اور اس میں ریجن کے بھی نمائندے ہیں۔ یہ پروونشل اسمبلی کی تعداد کی برابر تھا۔ ان لوگوں نے صوبے کے عہدیداروں کو الیکٹ کیا۔ اسی طرح سے انہی ڈسٹرکٹ کے سارے صدور نے مل کر نیشنل کونسل جو نیشنل اسمبلی کی طرح کی ہے، سارے ڈسٹرکٹ کے صدور جو ہیں وہ نیشنل کونسل میں گئے اور ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکریٹریز گئے تھے صوبائی کونسل کے اندر۔ تو ڈسٹرکٹ کے صدور سارے نیشنل کونسل میں گئے، ریجن کے عہدیدار وہاں گئے صدور، اور ساری پروونشل باڈی جو ہے، جو الیکٹڈ سارے ممبران ہیں، وہ سب مل کر نیشنل کونسل بنی جس کے تقریباً 248 ممبر بنے۔ یہ ہوئی نیشنل اسمبلی کی طرح۔ یہ نیشنل کونسل جو ہے پھر اس نے سینٹرل عہدیداروں کو الیکٹ کیا جس میں چیئرمین صاحب، جو ابھی الیکشن ہونے والا ہے، چیئرمین صاحب سے نیچے تک تقریباً 48 ممبروں عہدیداروں کو سینٹرل لیول پر یہ لوگ الیکٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عارف علوی، تفصیل سے بتا رہے تھے تحریک انصاف کا انتخابات کے مراحل اور کس طریقے سے یہ انتخابات سامنے آئے ہیں۔ شاید آپ میں یقین نہ آئے مگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ داخل کرا دیا ہے، دستاویزی ثبوت دے دیا ہے کہ ان کے ہاں بھی باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، جمہوری انتخابات ہوتے ہیں۔ کب ہوئے، کیسے ہوئے، کس انداز کے ہوئے، کس نے دیکھا، کس نے ووٹ دیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس مؤثر معلومات نہیں ہے، اور اگر اس قسم کی معلومات ہمارے پاس آئی کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے، اس کے اندر صاف شفاف جمہوری انتخابات کس طریقے سے کب ہوئے اور کس انداز سے ہوئے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن فی الحال اس اہم واقعے کی ہم مزید تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں پارلیمانی امور اور پارلیمنٹ کی نشو و نما میں بڑا اہم کردار ہے غیر سرکاری تنظیم پلداد کا، اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ کے خیال میں یہ کتنا اہم واقعہ ہے؟ یہ تحریک انصاف نے ایک واقعی ایک مؤثر انتخابات کرائے ہیں، ہر سطح پہ انتخابات ہوئے ہیں، ہوتے نظر آئے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا ہے، یہ اہم واقعہ ہے پاکستان کی جمہوری سیاست کے حوالے سے؟ میرے خیال میں بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ پاکستان کے اندر ہم نے ابھی چند دن پہلے پاکستان کے اندر جمہوریت کے ارتقاء کا جائزہ لیا ہے اور اس میں جو 10
مثبت تبدیلیاں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے ہم نے جن کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک تحریک انصاف کے اندر داخلی انتخابات کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو پاکستان میں مستحکم کرنے کی طرف ایک بہت اچھا قدم قرار دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر داخلی طور پر اتنے بڑے پیمانے پہ اور اتنا شفاف انتخابی اہتمام پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ بہت جرأت مندانہ قدم ہے، خاص طور پہ عام انتخابات کے اتنا قریب جو گروہ بندیوں کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے جانے کی جانب ایک بہت اہم قدم ہے، اور یہ یہیں پہ نہیں رکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اس سے بڑا دباؤ بڑھے گا، اور وہاں پہ بھی میرے خیال میں اسی قسم کے انتخابات کی روایت قائم۔ یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں پر جمہوریت جو اس کی روح کے مطابق ہے وہ کتنی چل رہی ہے؟ کیونکہ کچھ سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بالکل مطلق العنانی ہے یا کہ آمریت ہے۔ دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ تو درست نہیں ہوگا کہنا کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی اس طرح کی آمریت قائم ہے جو مطلق الاعلان ہے، لیکن چونکہ کچھ شخصیات کا ان کے اوپر ہولڈ ہے، یہ تقریباً خود اختیار کردہ قیادتیں ہیں یا شخصیات ہیں یا آمریت ہے، کیونکہ لوگوں نے کچھ شخصیات سے ان کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، والہانہ طور پہ وہ انہیں چاہتے ہیں، تو پھر وہ انہیں ان کی الفاظ کو پالیسی کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان کی باتیں ان کے لیے فیصلے کا درجہ رکھتی ہیں۔ شخصیات زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں اداروں کی نسبت، تو اس لیے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ آمریت ہے، لیکن حقیقتاً یہ چونکہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس لیے اس طرح کی آمریت نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی جبر کا پہلو نہیں ہوتا۔ لیکن انتخابات کسی نہ کسی انداز میں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ پارٹیوں میں اتنے شفاف نہیں ہوتے، اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے جتنے تحریک انصاف میں دیکھنے میں آئے ہیں، تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈسٹنکشن ہے۔ لیکن میرا خیال میں کسی بھی سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ سینیٹر حفیظ شیخ رخصت ہو گئے، وزارت خزانہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آج کل جو وزارت خزانہ کا حال ہے پچھلے چند دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ امور آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ حفیظ شیخ پبلک میں آتے تھے یا نہیں تھے، لیکن حالات کو ضرور سنبھالے ہوئے تھے، لیکن خزانے سے جس طرح سے اس وقت رس رہا ہے یہ بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ ماہ کے اختتام میں جب موجودہ حکومت کی رخصتی میں صرف 3 ہفتے رہ گئے تھے، اچانک اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات وزارت خزانہ میں سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، ماہرین کو بھی کچھ حیرانگی ہو رہی ہے، میڈیا میں اخبارات میں بھی اس سلسلے میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ جناب عبدالحفیظ شیخ کے بعد رخصتی کے بعد وزیر خزانہ کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا سلیم مانڈوی والا نے، جو اس سے پہلے وزیر مملکت برائے خزانہ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تازہ ترین فیصلے کے مطابق وزارت خزانہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں گاڑی خریدنے کے لیے اس سے پہلے جو شرط ہوا کرتی تھی کہ گاڑی خریدنے والے کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہو، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف شناختی کارڈ کی بنیاد پر گاڑی خریدی جا سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حکومت حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں لیکن ان کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے، کیونکہ اگر نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے اور وہ گاڑی خرید سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے، نئی گاڑی خرید رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ ٹیکس دے اور اس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہونا چاہیے۔ انتہائی قابل اعتراض فیصلے میں آج وزارت خزانہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں آٹوموبائل لابی ہے جو کہ اپنا اثر استعمال کر رہی ہے۔ اسی لابی نے اب سے کچھ عرصے پہلے یہ فیصلہ کرایا تھا کہ پاکستان میں پرانی گاڑیوں کی مدت جو کہ امپورٹ کی جا سکتی ہیں 5 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی جائے، اور ابھی اسی لابی کو فائدہ ہوگا جب یہ فیصلہ آ گیا کہ اب آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر کی ضرورت نہیں ہے اور آپ صرف شناختی کارڈ کی بنیاد پہ گاڑی خرید سکتے ہیں، اور یہ فیصلہ خود حکومت نے کیا ہے۔ گاڑی آپ خرید لیں مگر آپ کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے تو نہ ہو۔ یہ فیصلہ جناب سلیم مانڈوی والا نے کیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اصل میں اس وقت جو CNIC یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے
وہ کافی مؤثر ہو گیا ہے، اس کے ذریعے سراغ لگانا بہت آسان ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ NTN کو ختم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور آخر کیوں اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے تو پھر بھی آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، آپ سے اس سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں بہت اہم بات ہے کہ جب نیشنل ٹیکس نمبر آپ دے کے گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی خریدی، اور گاڑی اگر آپ نے خریدی تو ظاہر ہے کہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے۔ یہی نہیں بلکہ کئی اور ایسے فیصلے ہیں جس کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے اس بات کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ محترزہ اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ کو بھی شروع کیا جائے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسے اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے کہا تھا، اب اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے نظر ثانی کے لیے ایک بار پھر وزارت خزانہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیج رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات آئی ہے کہ ECC کے فیصلے میں اوگرا کی مخالفت کے باوجود وزیر خزانہ نے فریٹ پول سے ادائیگی کی منظوری دی ہے، اور اس کا فائدہ براہ راست ایک مخصوص آئل ریفائنری کو ہوگا، جس کے بارے میں جناب سمیر مانڈویانہ نے کہا کہ اصل میں یہ اس کو مستثنی رکھا گیا تھا اس آئل ریفائنری کو، اور اس فیصلے سے اب وہی بات ہو جائے گی جو دوسری آئل ریفائنری کو حاصل ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف اس آئل ریفائنری کو فائدہ دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا یہ مناسب عمل نہیں ہوگا۔ اس قسم کے دوسرے بھی سوالات سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے جو اس وقت ریلیزز ہو رہی ہیں۔ اس میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو ثوابدیدی فنڈ ہے وہ 22 ارب مختص تھا، لیکن اب تک وزیر اعظم اس میں سے 32 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں، جس میں جناب وزیر اعظم نے اپنے حلقے کے لیے 10 ارب روپے کی تازہ ترین منظوری بھی کرائی ہے جو کہ نئے وزیر خزانہ نے کی ہے۔ یہ وہی واقعات ہیں جن کا پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ انتخابات کے جانے سے قبل پاکستان کے خزانے پہ، ایکسچیکر پہ جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ ناقابل برداشت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے یا سیاسی منفعت کے لیے اس وقت وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا پاکستان کی معیشت پہ بہت منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں اب ریاست بھرپور طریقے سے مذہبی سیاست کو اور اسلامی مذہبی سیاست کو کچل رہی ہے، اور اس سلسلے میں اقدامات ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے نام سے اسلامک بھی نکال دیا گیا ہے، یہ اب صرف ریپبلک آف بنگلہ دیش ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش میں اس وقت امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب سے چند روز قبل جماعت اسلامی کے وہاں کے نائب امیر کو سزائے موت دی اس جنگی ٹرائبونل نے جو 1971 کے جرائم کے حوالے سے سماعت کر رہا تھا۔ جماعت اسلامی کے 3 رہنماؤں کو پچھلے 6 ہفتوں کے دوران 2 کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید یہ جنگی ٹرائبونل سنا چکا ہے، جس کے بعد ہنگامے ہوئے ہیں۔ 35 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی کل ان واقعات کے نتیجے میں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سابقہ مشرقی پاکستان آج کا بنگلہ دیش مکمل طور پہ سیکولر رخ پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ریاست اس سلسلے میں مسلسل کام کرتی نظر آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب 29 دسمبر 2008 کو عوامی لیگ نے انتخابات بھرپور اکثریت سے جیتا اور ایک بار پھر حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئی۔ اس کے بعد سے مختلف اقدامات ہوئے ہیں جس کے ذریعے بنگلہ دیش کو مجموعی طور پہ سیکولر رخ دیا جا رہا ہے۔ جنوری 2010 میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ نے بل کے ذریعے آئین سے خدا پر ایمان کے جملے کو حذف کیا اور بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش سے بدل کر عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھ دیا۔ جولائی 2010 کو بل کو بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، درخواست مسترد کی گئی اور کہا کہ اسلام کے نام پر کوئی سیاسی تحریک بنگلہ دیش میں نہیں چلائی جا سکتی، اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں جمعیت مجاہدین بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش انقلابی پارٹی سمیت 4 جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جنگی جرائم کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے مختلف رہنماؤں کے خلاف
खिलाफ मुकदमात शुरू हुए, जिसके नतीजे में पिछले 6 हफ्तों के दौरान जमात इस्लामी के 2 रहनुमाओं को सजाए मौत और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश मजमूई तौर पर रियासत के तौर पर एक सेकुलर रुख इख्तियार कर चुका है और अब उसकी सेकुलर बुनियादों को मजबूत किया जा रहा है और दूसरे जानिब मजहब के नाम पर सियासत बांग्लादेश में नामुमकिन बनाई जा रही है। इस अहम तब्दीली और इस अहम सिमत के बारे में हम बात करने के लिए ढाका जाएंगे, जहां पर हमारे साथ मौजूद है बांग्लादेश सीनियर सहाफ़ी अशरफुल बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफुल भाई। आप बताइएगा कि क्या हम समझने में सही हैं कि बांग्लादेश में अब जो स्टेट का रुख है, डायरेक्शन जो है, वो उसको मुकम्मल तौर पे सेकुलर तरीके से लेके जाया जा रहा है और इसमें जो भी मजहबी जो एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल साफ किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है उससे? हाँ, बात कुछ ऐसी है, मौजूदा जो हालात है इसके तहत मुल्क जो है सेकुलरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। अवाम की अक्सरियत क्या ये सोचती है कि बांग्लादेश की जो स्ट्रक्चर हो या बांग्लादेश की रियासत जो वो सेक्युलर हो? जाहिर है कि पार्लियामेंट जब ये कर रही है तो हमें कहना तो पड़ेगा कि अवाम यही चाहते हैं। अवाम डिवाइड है इस सिलसिले में। अक्सरियती लोग जो है, अक्सरियत में जो लोग हैं वो इस्लाम पसंद है, मजहब से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसका इजहार क्यों नहीं हो रहा? इजहार वजह यह है कि इस्लामी जमातों में इत्तेफाक नहीं है आपस में, और अब जो है उलमा मशाइख जो है ये लोग प्रोग्राम लिए हैं, आइंदा हफ्ते जुमा के दिन से इनका एक प्रोग्राम सारे मुल्क में। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इन मजहबी जमातों के खिलाफ, इनकी हिमायत में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसके खिलाफ भी लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं और वो जो ये मजहबी जमातें इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है उनके खिलाफ खुद अवामी तहरीक सामने आ रही है, वो कितनी मौसर है? असल में इस्लामी कुव्वतें जो आगे बढ़ना चाह रही हैं, 1971 का जो वाक़या है उसमें इस्लामी कुव्वतों को मुलविस करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से इस्लामी कुव्वत यहाँ बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं ये लोग। लेकिन फिलहाल हुकूमत ये चाहती है। ये बताइएगा जो ऑपोजिशन है, जो कि नॉन रिलीजियस पार्टीज की ऑपोजिशन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी जमातें, वो इस वक्त क्यों मैदान में नजर नहीं आ रही हैं? अब तो इस हुकूमत को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। नहीं, अपोजिशन पार्टी जो है, आज तो बेगम खालिदा जिया ने बाकायदा ऐलान कर दिया है मंगल के रोज पूरे मुल्क में हड़ताल मनाया जाएगा, और जमात इस्लामी ने सोमवार, इतवार और सोमवार को हड़ताल का ऐलान किया है। पब्लिक सपोर्ट कितनी होती है? और ये बताइएगा कि ये क्या बांग्लादेश के कुछ शहरों तक ये मामला है और बांग्लादेश की मजबूती आबादी और जो दूसरे शहर हैं उसमें इस हवाले से कोई रद्द अमल तो नहीं है? नहीं, अवामी रद्द अमल है, लेकिन लोग जहाँ से मजबूर है, हुकूमत जो है सेकुलर मिजाज की है, तो अब लोग इस्लाम पसंद कुव्वत जो है अब सामने आएंगे। लोग अब तमाम लोग अब उभर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इस्लामी कुव्वतों का मुजाहरा देखने में आएगा। लेकिन अशरफुल साहब, ये तो इस वक्त जबकि जमात इस्लामी के रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं उस वक्त ये नजर आ रहा है। उस वक्त क्या हुआ था जब बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने बाकायदा आइन से खुदा पर ईमान के जुमले को हज़फ कर दिया था और बांग्लादेश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश से बदल के रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कर दिया था? उस वक्त अवाम क्यों खामोश रही? क्योंकि पार्लियामेंट में अभी अक्सरियती जमात अवामी लीग है और भारी अक्सरियत में है। मुखालिफ जमात बीएनपी के लोग पार्लियामेंट में बहुत कम है और वो भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं रहते, जिसकी वजह से हुकूमत और अवामी लीग को ये पूरा मौका मिल गया है और लोगों ने ये आइन पास कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफुल बाबू हमारे साथ थे ढाका से, जहां पर एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है। बांग्लादेश के अवाम ने उस सियासी जमात को मुंतखब किया था बहुत बड़ी अक्सरियत से, अवामी लीग को, जिसने फौरी तौर पर बांग्लादेश की आइन से खुदा पर ईमान के अल्फाज को हज़फ कर दिया और बांग्लादेश का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश से बदल कर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश में इस बात को नामुमकिन बना दिया कि मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म की भी कोई सियासत हो सके। मजहबी सियासी जमातों के लिए रास्ते ख़त्म कर दिए और अब सबसे अहम जो फैसले हुए हैं उसके ज़रिए जमात इस्लामी के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं 1971 में जंगी जराइम पर मुलविस होने के हवाले से, और जमात इस्लामी के वहाँ के नायब अमीर को कल गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान सजाए मौत भी दी गई है और एक और दूसरे रहनुमा को सजाए मौत
اور ایک کو عمر قید کی سزا سنائی دی ہے، جس کے بعد سے جماعت اسلامی اور دوسری اسلام پسند قوتیں مظاہرے کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں. اور جیسے کہ ابھی آپ کو ڈھاکہ سے اشرف البابو نے بتایا کہ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے بہت اہم ہوں گے، کیونکہ پورے بنگلہ دیش میں کئی ہڑتالوں کا اعلان کیا گیا ہے اور ہڑتالوں کا پلان بنایا گیا ہے. آئندہ سال بنگلہ دیش میں انتخابات ہوں گے اور ابھی عوامی لیگ یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی حسینہ واجد کی عوامی لیگ اس وقت مکمل طور پہ اس کا سیاسی اثر بنگلہ دیش میں برقرار نظر آتا ہے، جہاں پر مذہب کو سیاست سے الگ کیا جا رہا ہے، سیاست کو مذہب تعلق کیا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کا نام بھی اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش سے بدل کے ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سنیچر کو اور اتوار کو چھٹی رہتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.